بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم میر تقی میر کی غزل کی تشریح کریں گے جس کا مطلب ہے: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اشک، آنسو، لہو، خون، درد کے حد سے بڑھ جانے کی کیفیت کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی جب آنسو کی جگہ خون لے لے، مطلب کہ جب درد حد سے بڑھ جائے، جب رنج انتہا کو پہنچے۔ وہ محاورہ بھی ہے نا کہ خون کے آنسو رونا، تو اس کا مطلب ہے کہ درد کا حد سے بڑھ جانا، یعنی معمول میں تو انسان کسی دکھ پہ آنسو بہاتا ہے، لیکن یہاں پہ رنج کی انتہا کی بات کی ہے، جب آنسو کی جگہ آنکھوں سے خون بہے۔ میر تقی میر اپنی زندگی میں غم دوراں اور غم جانا دونوں سے گزرے ہیں، اسی وجہ سے جو درد و الم کا عنصر ہے وہ زیادہ حاوی ہے بنسبت باقی احساسات کے۔ تو یہاں پہ بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار ہے، یعنی درد کی انتہا پہ بات ہوئی ہے۔ جو پہلا شعر ہے مطلع کے بعد، وہ ہے: ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ ہوش یعنی حواس، اور دوسرا تو اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ویسے تو میں ہوش میں رہتا ہوں، یعنی جو معمولات زندگی ہے بخوبی انجام دیتا ہوں، شعر لکھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے گوشہ نشینی اختیار کی ہے یا دنیا داری نہیں جانتا یا اپنے حواس کھو بیٹھا ہوں، لیکن جب میرا محبوب سامنے آ جاتا ہے تب میں ہوش میں نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ میں اظہار کا سلیقہ بھول جاتا ہوں، مجھ میں حوصلہ نہیں ہوتا اپنی کیفیات بیان کرنے کا۔ جیسے شعر ہے کہ حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا، تو کچھ ایسے ہی جذبات کی عکاسی یہاں بھی ہے۔ اگلا شعر ہے: صبر تھا ایک مون سے ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ صبر یعنی ہمت، حوصلہ، مونس یعنی دوست، ہجراں یعنی ہجر، جدائی، تنہائی۔ تو یہاں پہ ہے کہ سب رشتے جب مجھ سے روٹھ گئے، دوست احباب ساتھ چھوڑ گئے، جب میں تنہا رہ گیا، تب میرا حوصلہ ہی تھا، یہ صبر ہی تھا، یہ ہمت ہی تھی جو میرے ساتھ تھی۔ میں صبر کے سہارے ہی اپنے شب و روز کاٹتا، یا صبر کی ہی بدولت میں خاموشی سے جدائی کا رنج سہ لیتا، مگر اب تو عرصہ ہوا ہے کہ میری ہمت، حوصلہ یا صبر نے بھی میرا ساتھ چھوڑا ہے، یعنی مایوسی کا اظہار ہے کہ اب تو وہ ہمت ہی نہیں رہی جس کی مدد سے میں اپنے جدائی کے دن گزار سکوں۔ اگلا شعر ہے کہ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ رخصت ہونا یعنی چلے جانا، ختم ہونا، خواہش یعنی آرزو، گریہ یعنی رونا، فریاد۔ تو یہاں پہ ہے کہ جو اشکوں کا سیلاب میری آنکھوں سے رواں ہے، یہ جو میں رو رہا ہوں یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ تمام خواہشات ہیں، وہ آرزو ہیں جن کے تکمیل سے پہلے ہی وہ دم توڑ چکے ہیں، یعنی وہ خواہشات جو ایک ایک کر کے رخصت ہوئی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اور اب ان کے پورے ہونے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب فقط آنسو ہیں جن سے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں۔ میر کے اشعار میں درد و الم کی شدت کا اظہار جا بجا موجود ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ یہاں پہ بھی درد جو ہے وہ جب انتہا کو پہنچے اس کیفیت کا اظہار ہے۔ اگلا شعر ہے کہ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ حوصلہ، ہمت، ڈھب، طریقہ، سلیقہ یا قرینہ۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ عشق تحمل و برداشت سکھاتا ہے۔ میر فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں جانتا،
میں شاعر ہوں، لفظوں کی ہیرا پھیری سے آشنا ہوں، اظہار کی زبان رکھتا ہوں۔ میں اگر چاہوں تو میں بھی تلخ کلامی کر سکتا ہوں، لفظوں میں زہر گھول کے پلا سکتا ہوں، مگر حوصلہ شرط ہے۔ اور اب چونکہ عشق کو گلے لگا چکا ہوں تو اب صبر کا مظاہرہ کروں گا، جو کہ عشق کا تقاضا ہے۔ تو وہی صبر جو ہے وہ میری راہ میں حائل ہے، جو مجھے اپنے جذبات کے اظہار سے روک رہا ہے۔ کچھ ایسے ہی تاثرات علامہ اقبال کے شعر میں بھی ہے کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگلا شعر ہے، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تاب لب نہیں آتا۔ جی میں یعنی دل میں، من میں، ہمدم دوست، سخن یعنی بات، تاب لب یعنی ہونٹوں تک۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ ویسے تو میرے من میں بہت سی باتیں ہیں، بہت احساسات ہیں جن کو تاحال اظہار کا جامہ نہیں پہنایا گیا۔ محبوب سے بہت سی شکایتیں ہیں، گلے شکووں کا ایک طوفان ہے، لیکن میر واقف ہے کہ یہ طوفان باہر نکل آیا تو سب بہا کے لے جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، اس لیے خاموشی ہی غنیمت جانتے ہیں۔ الفاظ لبوں تک آتے ہی رخ موڑ لیتے ہیں، اور یہ عشق ہی کی بدولت ہے کہ لفظوں کا سمندر ہوتے ہوئے بھی تشنگی رہ جاتی ہے۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ محبت کے اظہار کے لیے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، شرم و حیا سے لبوں پہ تالے ہیں جو اظہار کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو بہت خوبصورتی سے اس شعر میں بھی اپنے جذبات کو قلم بند کیا ہے، جو مقطع ہے، دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ غبار یعنی گرد، دوسرا تو کوئی اس میں مشکل لفظ نہیں ہے، تو تشریح کی جانب آتے ہیں۔ عشق وہ جذبہ ہے جو ادب و آداب، سلیقہ اور حدود سکھاتا ہے۔ تو میر فرماتے ہیں کہ میں تو کیا، میرا تو گرد بھی محبوب تک نہیں پہنچ سکتا، وہ بھی اپنی حد جانتا ہے، وہ بھی اپنی حد میں ہے، تاکہ میری وجہ سے میرے محبوب کی ابرو پہ کوئی حرف نہ آئے اور کسی کو میرے محبوب پہ انگشت نمائی کا موقع نہ ملے۔ یعنی وہ عشق کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں، کیونکہ عشق حوصلہ، تحمل اور عزت کی پاسداری کا نام ہے۔ تو میر بھی ان رموز سے بخوبی واقف ہے اور یہاں پہ ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا ہے، نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ، سلیس اور آسان زبان میں میر کی غزل جس کی تشریح کی گئی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اگلی غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔